بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و مطالعے کے اعتبار سے یہ بات دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ان کی کہیں سے بھی مناسب نہیں لگتی ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی جو سرخیل رہے ہیں ان کا ان عرب فیملیز کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ملک عبدالعزیز کو خط لکھا تھا اور اپنی محنت کی پوری روداد ان کے سامنے رکھی تھی، اور اپنی محنت جب ان کے سامنے انہوں نے رکھی تھی تو ملک عبدالعزیز آل سعود نے ایک تفصیلی جواب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کی تحریک، یہ ملک عبدالعزیز کے جملے سنا رہا ہوں، تبلیغی جماعت کی تحریک ایک پاکیزہ جد و جہد ہے جو سلف صالحین کے عقیدے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ میں ایک جملہ ان کے خط کا سنا رہا ہوں، ورنہ بڑا طویل خط ہے، وہ اتنا سنانے کا یہ موقع ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور ملک فہد جو گزرے ہیں سعودی بادشاہ، ان کے سامنے بھی یہ محنت آئی تھی تو انہوں نے اس بات باضابطہ کہا تھا، یقیناً اس محنت کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اور نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے، حکمت، نصیحت اور مواعظ کے ساتھ دعوت اللہ کے کام میں ان کے نفوس یعنی ان کی جانیں مالا مال ہیں۔ اور جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ بن باز سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الباز جو رئیس عام رہے ہیں ادارت البحوث العلمیہ والافتاء والدعوت والارشاد کے سعودی عرب کے، ان کے تو بڑے خطوط ہیں، بڑے اتنے خطوط ہیں کہ میں سناتے اگر بیٹھوں یہاں پر تو شاید 2 سے 3 گھنٹے ان کے خطوط سنانے میں لگ جائیں گے مجھے، باضابطہ میرے پاس کتابیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے دعوت و تبلیغ پر اعتراضات کرتے ہوئے خط لکھے تھے، تو انہوں نے ان سارے خطوط کا بہت سختی کے ساتھ رد کیا تھا کہ تم لوگ بلا وجہ اس کام کو بدنام کر رہے ہو۔ یہ شیخ عبدالعزیز کی بات ہے۔ اب میں ان کے جملے سنا دیتا ہوں، بات نکلی ہے تو۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں دعوت کی محنت کے بارے میں، خط کا ان کا اقتباس ہے، میں ہمیشہ اپنے اہل علم بھائیوں کو وصیت کرتا ہوں کہ دعوت والے کام میں ان دعوت کے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا رہے۔ لوگوں کو اس قسم کے پاکیزہ اجتماعات کی سخت ضرورت ہے جو کہ وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوں اور جن میں اسلام پر جمع رہنے کی دعوت دی جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کی تشکیل دی جائے۔ جب بھی فرصت ملے دعوت اللہ کے لیے جماعت کے ساتھ نکلتے رہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ بن باز کے جملے ہیں، شیخ بن باز کے۔ اب پتہ نہیں کون سی آڈیو کلپ کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں غیر مقلدین حضرات نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیو کوئی کلپ چلائی ہو۔ ایسے لوگوں کا عمومی طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کی چیزوں کو کاٹ کر بیچ کا کوئی ٹکڑا لگا دیتے ہیں اور اس پر فتوے ٹھوک دیتے ہیں۔